بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں کہ تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب کے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی ہم سب کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا مسافر بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز تہجد کی فضیلت کے حوالہ سے اور قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روح سے جو حکم ہے آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے نماز تہجد کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن یہ جو میں ویڈیو نماز تہجد کی فضیلت کی بیان کرنے جا رہا ہوں، اس میں الحمدللہ تمام حدیثیں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ مستفیض ضرور ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً، فرمایا کہ رات کے بعض حصے میں تم اٹھو اور نماز تہجد کو ادا کرو قرآن پاک کی تلاوت سے۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے کہ جو یعنی کہ دوسری نمازوں کے لیے اذان کہی جاتی ہے، تو ہمارے ادھر گاؤں میں بہت کم لوگ تہجد کی اذان کہتے ہیں۔ تو ویسے میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسی تڑپ اور محبت والی نماز ہے کہ یہ انسان کے اوپر اللہ کا جب پورا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے نا، پھر انسان پچھلی پہری اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں سنیے گا، میں جو پہلی بات کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی، اس میں اللہ رب العزت یعنی کہ حکم دے رہا ہے کہ رات کے بعض حصے میں تم اللہ کی عبادت کرو اور قرآن پاک کی تلاوت، ٹھیک ہے جی۔ بے شک پچھلے پیر کا اٹھنا نفس کو بھارا لگتا ہے، لیکن پیارے بھائیوں، جن لوگوں کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے ان کو نیند پیاری نہیں ہوتی، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پیاری ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیاری لگتی ہے۔ تو سنیے گا، سب سے پہلی بات کروں گا کہ تہجد کا اصل یعنی کہ معنی کیا ہے۔ تہجد کا معنی کیا ہے؟ پیارے بھائیوں، فرمایا کہ نیند کو توڑ کر اٹھنا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ افضل عبادت، افضل نماز نفلوں میں سے نماز تہجد کی عبادت ہے۔ اور یہ کب کی جاتی ہے؟ یعنی کہ ایک مرتبہ جب آپ نیند پوری کر کے دوبارہ اٹھیں گے نا، تو آپ کو جو وہ لذت ملے گی نا نماز تہجد میں، جو آپ ساری رات جاگ رہے ہیں، بے شک آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اتنا سکون نہیں جتنا ایک مرتبہ اپنے جسم کو تھکاوٹ اتار کر جب آپ سو کر اٹھ کر نماز تہجد پچھلے پیر پڑھیں گے نا، تو دیکھنا کیا کمال ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، اس کا افضل وقت جو ہے نا، یعنی کہ آخری پہر ہے۔ پیارے بھائیوں، دوسرے مقام کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ صبر کرنے والے اور سچے اور ادب والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور پچھلے پیر خدا سے معافی مانگنے والے، ان کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک میں کر رہا ہے۔ تو پیارے بھائیوں توجہ کیجئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن سلام کی روایت کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر پہلے کلمات کیا تھے؟ پیارے بھائیوں، یعنی کہ یہ لفظ تھے، اے لوگو اسلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور جب لوگ سو رہے ہوں
تو تم شب میں نمازیں پڑھو تو تم ہر خطرے سے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سنیے گا حدیث مبارکہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مدینے والے سونے میٹھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے اور برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ اور ایک جگہ پہ میں نے پڑھا ہے اسی حدیث کو، ایک دو لفظ آگے پیچھے ہیں، کہ یعنی یہ نیک لوگوں کی خصلت ہے اور خدا کے قریب کرنے والی ہے، گناہوں کو مٹانے والی ہے اور گناہوں سے بچانے والی ہے اور جسم کو بیماریوں سے بگانے والی ہے، یعنی کہ اے جسم انہوں بیماریاں کو محفوظ رکھنے والی ہے یہ عبادت۔ تو پیارے بھائیوں آگے حدیث مبارکہ سنیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ پیارے بھائیوں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے اور ایک منادی اعلان کرے گا کہ جن لوگوں کی کروٹیں اپنے رب کی یاد میں بستروں پر نہ لگتی تھی وہ کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کی تعداد بہت کم ہوگی اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر باقی بچ جانے والے لوگوں کے حساب و کتاب کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ جو میرے پیارے بھائیوں یہ نماز تہجد نہیں چھوڑتا پڑھتا رہے گا اور اللہ کے نبی کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں وہ مقدر والے لوگ ہیں کہ جو پچھلی پیری اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بھائی صحیح رکھتے ہیں تہجد کی پڑھنے والی کون سی ہیں اور کتنی ہیں؟ آؤ حدیث مبارکہ جو صحیح ثبوت کے ساتھ ہے، سند کے ساتھ ہے، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ بھی نماز تہجد میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، 4 رکعتیں پڑھتے تو ان کے ادا کرنے کی خوبصورتی اور طوالت قیام کے متعلق کچھ نہ پوچھو، یعنی اتنا لمبا حضور قیام کرتے تھے۔ یعنی کہ پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بے شک میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ میرے آقا 11 رکعتیں پڑھتے تھے اور 8 رکعتیں تہجد کی اور 3 وتر کی پڑھتے تھے۔ تو پیارے بھائیوں جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں دیں اجازت۔ پیارے بھائیوں ہمیں رکھیں گے اپنی دعاؤں میں یاد، ہم آپ کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔